بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کرولش عثمان کی قسط نمبر 23 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ قسط نمبر 22 ایکشن سے بھرپور اور انتہائی دلچسپ تھی۔ عثمان غازی کو آنے والا خواب تاریخ میں بہت مشہور ہے، کیونکہ اس خواب کی تعبیر جاننے کے بعد عثمان غازی جان گئے تھے کہ اب ان کے سامنے صرف فتوحات ہیں۔ شیخ ادابالی سے اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے بعد عثمان غازی کسی شیر کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اٹھتے ہی عثمان غازی نے دشمنوں کو بتا دیا ہے کہ تمہارا مقابلہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی سے ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ برائے مہربانی ایک لمحہ نکال کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ بے حد فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جزاک اللہ۔ تو اب بات کر لیتے ہیں قسط نمبر 23 کے حوالے سے۔ تو اپنے دشمنوں کو ان کے گھٹنوں پر لانے کے بعد عثمان غازی ان کی شارح کاٹنے کے قریب ہیں۔ عثمان غازی کے سامنے اس وقت سب سے بڑا حریف علی شار ہے، کیونکہ وہ منگولوں کا مقرر کردہ گورنر ہے، اور اس کے قتل ہونے کی صورت میں منگول ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ قبائل اور ترک علاقوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ان کے حملے سے محفوظ رہتے ہوئے علی شار کا کام تمام کرنا اور پھر منگولوں کے کمانڈر بالغائی کو شکست دینا بہت مشکل کارنامہ ہوگا۔ مگر تاریخ کے مطابق عثمان غازی نے اس خواب کو دیکھنے کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور صرف فتوحات حاصل کی تھیں۔ دوسری طرف قبیلے کی صورتحال بہتر ہے اور قبیلے کے اندر سے کسی قسم کی غداری اور خطرے کا سامنا موجود نہیں ہے۔ غندوز کے سامنے دو طرح کی مشکلات ہیں، ایک یہ کہ کسی طرح دوندار کا مسئلہ حل کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ غداروں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ سیاسی طور پر غندوز کے فیصلے بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ بامسی ان کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ بامسی کا ساتھ ہونے کی وجہ سے غندوز کو ابھی تک کسی شدید خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ عثمان غازی نے سیاسی لحاظ سے کوئی بہت بڑی کامیابی ابھی تک حاصل نہیں کی ہے، لیکن آنے والی اقساط میں عثمان غازی کی آگ کو تمام ترک جان جائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ اس خطے میں سیاسی طور پر کامیاب ہونے کے لیے عثمان غازی کے لیے سب سے ضروری یہ بات ہے کہ عثمان غازی اپنے بڑے حریفوں کو شکست دیں۔ ان بڑے حریفوں میں منگول فوج، بازنطینی سازشیں اور مسلمانوں کی صورت میں موجود غدار دشمن ہیں، جو کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ عثمان غازی سیاسی طور پر مستحکم ہو سکیں، اس لیے ان سے جہاں تک ہو سکا وہ پورا زور لگائیں گے۔ قسط نمبر 23 میں بالغائی کو معلوم ہو جائے گا کہ گوگتک عثمان غازی کا ساتھ دے رہا ہے، اس لیے اس کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے، مگر گوگتوک نے ابھی تک بہت بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا ہے۔ عثمان غازی اور ان کے تمام ساتھی اب مختلف مہموں پر نکل پڑے ہیں، ہر کسی کو اس کے حصے کا فرض سونپ دیا گیا ہے۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ عثمان غازی اب بہت تیزی سے فتوحات حاصل کریں گے۔ تیر اب کمان سے نکل چکا ہے، اب بہت جلد مسلمان ایک بہت بڑی ریاست کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، جو مسلمانوں کی نسلوں کو سنوار کر رکھ دے گی، اور مسلمان 600 سال تک دنیا پر حکومت کریں گے۔ سب سے پہلے عثمان غازی اپنے سب سے بڑے حریف علی شار کو سیاسی طور پر ہرا دیں گے، کیونکہ عثمان غازی خود علی شار کو قتل کرنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے قبائل کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ عثمان غازی منگولوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کو آپس کی لڑائی میں الجھا دیں گے۔ اس لڑائی کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے عثمان غازی علی شار کو منگولوں کے ہاتھوں ہی قتل کروا دیں گے، یا اس طرح کی صورتحال پیدا کر دیں گے کہ منگول یہ سمجھیں کہ علی شار کو قتل کرنے میں ہی ان کی بلائی ہے، پھر عثمان غازی آرام سے علی شار کا کام تمام کر سکیں گے۔ علی شار کا کام تمام کرنے کے بعد عثمان غازی بالغائی کا رخ کریں گے، اور اس کو بھی سیاسی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بامسی نے بھی جنگ کا ارادہ کیا ہوا ہے، اور وہ تو بس صرف جنگ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ارطغرل غازی کا سپاہی ہے۔ علی شار کی حویلی پر ہلہ بول کر بامسی نے اپنی دھاک بٹھا دی ہے۔ یہ بھی ایک امر ہے
کہ ارطغرل غازی کی عزت ترک علاقوں میں بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے ان کے جانثاروں اور اولاد کی عزت بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ دوسری طرف آئیگل کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اور وہ اپنی آگ میں جل کر خود ہی خاک ہو رہی ہے۔ اس کا ہی نتیجہ ہے کہ اس نے بالا کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیگل کو عثمان غازی کی یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی کہ اگر تم نے علی شار سے شادی کی تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ عثمان غازی نے بہت کوشش کی کہ آئیگل اور اس کے والد دوندار راہ راست پر آ جائیں، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں۔ عثمان غازی اب بڑی سیاست کے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے اب چھوٹے معاملات کو زیادہ توجہ دینا چھوڑ دی ہے کیونکہ ان کو غندوز اور بامسی بے کی بے حد سپورٹ حاصل ہے۔ عثمان غازی اس وقت کسی بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ خدا نے ان سے اپنے لوگوں کی بھلائی کا کام لینا ہے، اس لیے عثمان غازی صرف فتوحات کی طرف توجہ دیں گے اور آنے والے وقت میں جلد ہی عثمان غازی اپنے جوہر دکھانا شروع کر دیں گے۔ آنے والی اقساط میں علی شار اور بالغائی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا اور اس کے بعد قلعے کا رخ کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کرولش عثمان قسط نمبر 26 پر اختتام پذیر ہو جائے اور اس کے بعد سیزن 2 سٹارٹ ہو جائے، کیونکہ محمد بزداگ نے اس وقت ڈرامے کو انتہائی دلچسپی کے مراحل میں داخل کر دیا ہے اور اب لوگ اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے پورا ہفتہ ہر دن انتظار کرتے ہیں۔ آنے والی اقساط انتہائی دلچسپ ہونے والی ہیں کیونکہ سیزن 1 اب اختتام کی طرف گامزن ہے۔ دوسری طرف بالغائی کو بھی غداری کا سامنا ہے۔ بالغائی کا سب سے وفادار کمانڈر چارکوتائی اصل میں گیہاتو کا جاسوس ہے اور جب اسے معلوم ہوگا تو بالغائی پاگل ہو جائے گا۔ بے شک کرولش عثمان سیزن 1 نے کامیابیوں کی تاریخ رقم کی ہے، مگر آنے والا سیزن 2 بہت زیادہ دلچسپ ہوگا کیونکہ ارطغرل کی طرح عثمان غازی کو بھی سیزن 1 میں بہت کچھ سیکھنا پڑا۔ عثمان غازی کی شادی کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ عثمان غازی کس کس فتح کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔